بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے موقع پر اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں کہ کیا بیوی کی طرف سے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی، شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی۔ ایک گھر کی مثال سامنے آئی جس میں 3 فرد ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے اور ماں ہے۔ اب شوہر جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنی ماں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کر رہا ہے، جبکہ بیوی پر بھی سونا اور زیورات موجود ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، تو اس کی طرف سے قربانی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایک عام ذہن ہے کہ بھائی بیویوں کی طرف سے قربانی کون کرے۔ تو اس کے سلسلے میں بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے بیویاں کوئی ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ الگ سے بزنس کرتی ہوں، تو ان کے پاس جو بھی رقم آتی ہے وہ شوہر کی طرف سے آتی ہے۔ اب شوہر نے اگر رقم دے رکھی ہے، خرچے سے ہی اٹھاتا ہے اور خرچے دیتا ہے، تو بیوی کے پاس اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی کہ وہ قربانی اپنی طرف سے کر دے اپنے پیسوں سے۔ لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب اس کی قربانی کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر پیسہ خرچ کرے اور بیوی کی طرف سے قربانی انجام دے۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں کہ شوہر کے پاس کیش موجود نہیں ہے، شوہر صاحب نصاب بھی نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس زیور موجود ہے اور زیور کی حیثیت کی وجہ سے بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے، بیوی پر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں شوہر اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنائے کہ بھئی میں شوہر ہوں، میرے طرف سے قربانی ہونی چاہیے، بیوی کی طرف سے قربانی کیوں ہوگی۔ تو کبھی کبھی ہم ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی میں ہی کروں گا قربانی، اب بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ اگر شوہر پر قربانی واجب نہیں ہے اور بیوی پر قربانی واجب ہے تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی۔ اس کو ہم ناک کا مسئلہ نہ بنائے، شریعت پر عمل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون مددگار بنے اور اپنے گھروں کے واجب قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔